بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم اور دہم کے اسٹوڈنٹس، طلبہ اور طلبات، یہ ہماری اسلامیات کی بک ہے۔ آپ کو ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا۔ آج ہم نے جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ہجرت مدینہ اور غزوات۔ ہجرت مدینہ اور غزوات، اس کو ایکسپلین کرنا ہے، وضاحت کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 87 یہ ٹائٹل ہے، ہجرت مدینہ اور غزوات۔ اور اس کی مشق میں 3 سوالات تفصیلی ہیں اور 3 سوالات مختصر ہیں۔ یہ تمام ہم نے جو ہے اس کو آپ کو ان کی وضاحت کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نہم طلبہ اور طلبات کے لیے آج جس چیپٹر کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے وہ ہے ہجرت مدینہ اور غزوات۔ یہ چیپٹر کا نام ہے اور کتاب میں جو ہے وہ اس شکل میں موجود ہے۔ یہ چیپٹر ہجرت مدینہ اور غزوات، اس کو انشاءاللہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کتاب کو بعد میں۔ پہلے ٹائٹل پر ہم نظر دوڑا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ ایک الگ ٹاپک ہے، جبکہ غزوات ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن نہم کی کلاس میں اس کو ایک ہی چیپٹر میں ایک ہی ٹاپک بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ہجرت کے معنی ہے نقل مکانی کرنا، اور مدینہ طیبہ شہر ہے۔ ہجرت مدینہ اس کا معنی ہوا مدینے کی طرف نقل مکانی کرنا، مدینے کی طرف نقل مکانی کرنا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس کو کہا جاتا ہے مدینے کی طرف نقل مکانی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار کی۔ اس کو ہم نے عام لفظوں میں اس طرح بیان کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سکونت اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینے میں سکونت اختیار کی، تو ہجرت مدینہ کا مطلب یہ ہوا کہ مکے سے مدینے میں سکونت اختیار کرنا، مکے کو چھوڑ کر مدینے کو اپنا وطن اصلی بنانا، سکونت اختیار کرنا۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ ہجرت کیوں کی گئی، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ 2 چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 مظالم، نمبر 2 اسلام پر عمل نہ کرنے دینا۔ مکے میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ اور آپ کے صحابہ پر مشرکین مکہ نے مظالم ڈھائے، ظلم کیے اور اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا، تبلیغ نہیں کرنے دی، نیکی کی دعوت کو عام نہیں کرنے دیا گیا، نمازیں پڑھنے نہیں دی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام یا صحابہ کرام حرم پاک میں جب نماز ادا کرتے تھے سجدے کی حالت میں بعض اوقات آپ پر اوجھڑی تک رکھی گئی، یعنی اتنا تنگ کیا گیا۔ تو لہٰذا ہجرت کہتے کس چیز کو ہیں؟ ہجرت کہتے اس چیز کو ہیں کہ جس جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو یا ان کو اسلام پر عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے، کھل کر عمل نہ کر سکے، تو پھر وہ اس جگہ کو خیر آباد کہہ دے، قطعاً خیر آباد کہہ دے، مستقل طور پر خیر آباد کہہ دے، اور اس جگہ چلے جائیں جہاں پر نہ ان پر مظالم ڈھائے جائیں اور ان کو اسلام پر عمل کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ تو اس چیز کو ہجرت کہتے ہیں، اور یہی چیز ہجرت مدینہ میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہیں وہ مظالم
اور اسلام پر عمل نہ کرنے دینے کی وجہ سے ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے گئے. یہ ہے ہجرت مدینہ. غزوات اصل میں غزوہ کی جمع ہے. اور غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں علیحدگی اختیار کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، حق کے لیے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے لڑائی کرنا یا جنگ کرنا یا علیحدگی اختیار کرنا یا مقابلہ کرنا، اس کو غزوہ کہتے ہیں. لیکن اصل غزوہ اصطلاح میں، اب اس کو ہم جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، مقابلہ بھی کہہ سکتے ہیں، لڑائی بھی، لیکن جب ہم غزوہ کہہ دیں گے تو پھر غزوہ وہ ہوگا جس جنگ، جس لڑائی، جس مقابلے میں خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو. یعنی جس جنگ کے اندر، جس لڑائی میں، جس مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام ایک سے زیادہ غزووں میں شرکت کر چکے، تو اس لیے اس کو غزوات کہتے ہیں. یہ ساری غزوات کی جو ہے وہ تفصیل ہے. اب غزوے کئی طرح کے مبنی ہیں. مثال کے طور پر غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ خیبر وغیرہ وغیرہ. اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم کتاب سے جو ہے اس کو ایکسپلین کریں گے تو اس میں آ جائے گی انشاءاللہ. وما توفیقی الا باللہ.